سفر شروع کیا تھا دلہ باغ تحصیل باغ گاؤں لونتر سے، اور منزل ہے سکردو دیوسائی۔ میرے ساتھ وہی بھائی ہیں، وہی دوست ہیں، اور ہم نے ابھی اپنا سفر باندھ لیا ہے ایک بار پھر ناران سے بابو سر ٹاپ کے لیے۔ ناران سے بابو سر ٹاپ جانے والی روڈ اپنی مثال آپ بنائی گئی ہے، اور اس بیچ بل کھاتا ہوا دریا جو بار بار آپ کو اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ ناران سے پہلے پہاڑوں کا جو پوسچر تھا وہ جنگلات سے بھرا ہوا تھا۔ ناران سے آگے مختلف پہاڑ بالکل جنگلات سے خالی ہیں۔ پہاڑوں پہ جنگلات نہ ہو کر بھی یہ پہاڑ سرسبز اور شاداب دکھائی دیتے ہیں۔ اس سارے سفر میں جگہ جگہ پہ گلیشیئرز کے میٹھے پانی بہہ رہے ہیں، اور ٹورسٹ حضرات انہی پانیوں میں انجوائمنٹ کر رہے ہیں جو خطرے سے بھرپور ہیں۔ بابو سر سے پہلے سولیات سے راستہ آخری جو علاقہ ہے اسے کہتے ہیں بٹا کنڈی۔ بٹا کنڈی میں ہوٹلز اور ریسٹورنٹ کی بھرمار ہے۔ ہمارا بھی کھانے کا من کیا سو ہم بھی کھانے کا آرڈر دے بیٹھے۔ کھانے میں سب کی فرمائش پہ تکہ تھا اور بعضوں کی فرمائش پہ دال سبزی۔ یہاں کا کھانا بہترین تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے یہاں بھی ٹائم ضائع نہیں کیا، ایک بار پھر ہم نکل پڑے بابو سر روڈ پہ۔ بٹا کنڈی بازار چھوڑتے ہی چڑھائی کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس بیچ جو قدرت کے مناظر ہیں وہ آپ کو اپنی طرف دل و جان سے کھینچتے ہیں۔ اس روڈ پہ ہمیشہ ٹورسٹ کا رش لگا رہتا ہے۔ یہ علاقے آبادی ٹورسٹ لوگوں کی وجہ سے ہیں، اور یہ سارے علاقے سیزنل ہیں۔ آپ جتنا آگے جائیں گے پہاڑوں کا پوسچر اتنا ہی تبدیل ہوتا جائے گا۔ اس کے علاوہ رستے میں مختلف نالے اور مختلف گلیشیئرز وغیرہ آتے ہیں جن میں لوگ بھرپور انجوائمنٹ کرتے ہیں۔ لیکن آپ اگر کبھی اس علاقے میں جائیں تو موسم کا حال احوال ضرور جان کے جائیں۔ یہاں کسی بھی وقت موسم خراب ہو تو نالوں میں رکنے سے اوائڈ کریں، برف کے پاس رکنے سے اوائڈ کریں۔ آپ کی جان ہے تو جہان ہے۔ یہ سارے علاقے آبادی سے کوسوں دور ہیں۔ یہاں پہ میں نے پورے رستے میں کوئی بھی بڑی آبادی نہیں دیکھی، کوئی گاؤں نہیں دیکھا۔ اس پوری روڈ کے آسے پاسے جتنی بھی آبادی ہے وہ سب کی سب بزنس سے ریلیٹڈ ہے۔ جتنا آگے جاتے جا رہے تھے موسم انگڑائی لیتا جا رہا تھا۔ پہلے خوشگوار موسم تھا، اب ہم آہستہ آہستہ بادلوں کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جوں بابو سر ٹاپ قریب آ رہا تھا میری امیدیں اور میری دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ بابو سر سے پہلے آتی ہے لولو سر جھیل۔ یہ قدرت کا حسین تحفہ ہے اہل پاکستان والوں کے لیے۔ بابو سر یا بابو سر سے آگے گلگت جانے والے ٹورسٹ حضرات یہاں رک کے خوب سے خوب تر انجوائمنٹ کرتے ہیں۔ لیکن ایک اور بات ہے، یہاں پہ کسی بھی قسم کی سہولت خاص کر کے بیٹھنے کے لیے یا کھانے پینے کے لیے موجود نہیں۔ یہ انتہائی شدید سردی والا علاقہ ہے۔ یہاں پہ آپ کو چھوٹے بچے ملیں گے جن کے ہاتھوں میں ابلے ہوئے انڈے ہوں گے اور ساتھ میں کوے کا تھرموس۔ اگر آپ کی گاڑی میں آپ کے کھانے پینے کا کچھ موجود ہے تو وہ آپ کے لیے بیسٹ آپشن ہے۔ لولو سر جھیل دیکھنے کے بعد، انجوائے کرنے کے بعد، ایک بار پھر ہم اپنا سفر شروع کرتے ہیں بابو سر ٹاپ کی طرف۔ بابو سر ٹاپ پہ آپ کی گاڑی جو بھی ہو پہلے یا دوسرے گیئر میں ہی اوپر آتی ہے، کیونکہ بابو سر سطح سمندر سے کافی اونچائی پہ واقع ہے۔ 2 دن کے سفر کے بعد آخر کار ہم پہنچتے ہیں بابو سر ٹاپ۔ بابو سر ٹاپ بھی شدید سردی کی لپیٹ میں رہتا ہے۔ یہاں پہ موسم ایک دم انگڑائی لیتا ہے، کبھی برف باری اور کبھی بارش۔ یہ بابو سر کا خصوصی پوائنٹ جہاں اس کی ہائٹ اور اس کے علاوہ اس کے آگے جو علاقے ہیں ان کی دوری منشن کی گئی ہے۔ ہم اس سے آگے جو سفر جاری رکھیں گے وہ رکھیں گے ہم سکردو تک۔ انشاءاللہ اگلے سفر کے ساتھ ملتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کو بھی حفظ و امان میں رکھے۔